چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آیا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے سرکاری ہندو مندروں کے ترقیاتی کاموں کے لیے گرانٹ روکنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ کرناٹک کے مجرئی کے وزیر راما لنگا ریڈی نے حکم سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ محکمے کی طرف سے جاری کردہ سرکولر گمراہ کن تھا اور حکومت مندروں کو دی جانے والی کسی بھی گرانٹ کو روکنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ وہیں ناظرین گرامی منی پور کی گورنر انوسویا اوئیکے سے منی پور کابینہ کے ذریعے سفارش کی گئی تھی کہ 21 اگست سے اسمبلی اجلاس بلایا جائے، لیکن اس کے باوجود پیر کے روز ایوان کی میٹنگ نہیں ہوئی، یعنی منی پور اسمبلی اجلاس پر تذبذب والی حالت پیدا ہو چکی ہے۔ افسران کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق راج بھون کی طرف سے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے تذبذب والی حالت بن گئی ہے۔ ناظرین گرامی لیبیا کی ترپولی میں پھنسے 17 ہندوستانی نوجوان 20 اگست کو ہندوستان لوٹے اور پیر کے روز یعنی 21 اگست کو اپنے والدین سے بھی ملے۔ یہ ان کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا اور ملاقات کے وقت سبھی کی آنکھیں نم نظر آ رہی۔ دراصل ہندوستان واپس آئے سبھی نوجوانوں کو لیبیا پولیس نے ملک میں ناجائز طریقے سے داخل ہونے کے الزام میں حراست میں لیا تھا۔ ان میں سے بیشتر نوجوان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں۔ شمالی افریقی ملک لیبیا سے لوٹے نوجوانوں کے کنبے والوں نے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اس درمیان کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ لیبیا پولیس کے ذریعے حراست میں لے جانے سے پہلے نوجوان کو لیبیا جوارا شہر میں مسلح گروپوں نے کئی مہینوں تک قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ادھر بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بی جے پی لیڈران پر پولیس لاٹھی چارج کا معاملہ اب دہلی پہنچ چکا ہے۔ لاٹھی چارج کو لے کر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے پٹنہ کی ضلع مجسٹریٹ چندر شیکھر سنگھ اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ راجیو مشرا کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیر کے روز رواں سال کے آخر تک ہونے والے ریاست اسمبلی انتخابات کے پیش نظر BRS بھارتیہ راشٹر سمیتی کے 115 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی کی 119 سیٹیں ہیں، یعنی صرف 4 سیٹیں ایسی ہیں جس کے لیے BRS امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں ہوا۔ BRS کے ذریعے جاری فہرست کو دیکھا جائے تو گزشتہ بار کے مقابلے 7 امیدوار بدلے گئے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ KCR 2 سیٹوں گجویل اور کاماریڈی سے انتخاب لڑیں گے۔ ناظرین کانگریس رہنما جے رام رمیش نے فلم اداکار اور BJP رکن پارلیمنٹ سنی دیول کے گھر کی ای نیلامی پر طنز کیا۔ اس معاملے پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل ملک کو پتہ چلا کہ ان کا گھر نیلام ہونے والا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر بینک نے نیلامی کا نوٹس بھی واپس لے لیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کل دوپہر ملک کو معلوم ہوا کہ بینک آف بروڈا نے BJP کے رکن پارلیمنٹ سنی دیول کی جو رہائش گاہ کو ای نیلامی کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بینک کو 56 کروڑ روپے واپس نہیں کیے۔ آج صبح 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ملک کو معلوم ہوا کہ بینک آف بروڈا نے ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے نیلامی کا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ حیرت ہے کہ ان ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ آخر کون ہے۔ ناظرین گرامی اتر پردیش میں پچھلے کچھ عرصے سے موسم میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کبھی گرمی سے لوگوں کو پسینہ آ رہا ہے تو کبھی اچانک بارش سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ریاست میں مانسون کے کم اثر کی وجہ سے صرف 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا گرمی سے برا حال تھا، لیکن پیر سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 26 اگست تک ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ادھر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے سربراہ شرد پوار نے کہا کہ حال ہی میں ہماری ان کی کچھ لوگ ایجنسیوں کی تحقیقات کے خوف سے NDA میں شامل ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے رہنما انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی نظر میں تھے اور وہ تحقیقات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے اتوار کے روز کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے جموں کشمیر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ڈورو اننت ناگ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی کچھ دن پہلے NCP سربراہ شرد پوار مہاراشٹر کے نئے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی پونے میں ملاقات سے ریاست کی سیاست میں گرمی پیدا ہو گئی۔ اس پر سیاسی حلقوں میں ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ان کی ملاقات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ اور شیو سینا UBT لیڈر سنجے راوت نے کہا ان کی ملاقات سیاست سے بالاتر تھی۔ دونوں کی ملاقات کا دفاع کرتے انہوں نے کہا کہ شرد پوار اور اجیت پوار کئی غیر سیاسی تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں۔
یہ تنظیمیں وقتاً فوقتاً میٹنگیں کرتی ہیں اور ان کے کام میں شامل ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کوٹا ایکسپریس میں اتوار کو سفر کر رہے 90 مسافروں کے گروپ میں سے 2 مسافروں کی موت ہو چکی ہے اور 6 دیگر بیمار ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مسافروں کی موت کی وجہ کا فی الحال پتہ نہیں چل پایا ہے۔ تمام 90 مسافر چھتیس گڑھ کے رائے پور سے کاشی گئے تھے، وہاں سے پٹنہ کوٹا ایکسپریس سے متھرا جا رہے تھے۔ بیمار ہونے والے 6 مسافروں میں سے 5 کو آگرہ کے ریلوے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ 6ٹھے شخص کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ایس این میڈیکل کالج میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے اتوار کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا جواب دیا جس میں ہندو برہمن تلسی رام داس کو ان کے پردادا ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ ایم پی سربراہ نے کہا، یہ میرے لیے ہمیشہ مزیدار رہا ہے کہ جب بھی انہیں خاندان بنانا ہوتا ہے تب بھی سنگھیوں کو میرے لیے برہمن اجداد تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہیں ناظرین گرامی، یان ہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق UFS نامی ان مشقوں کا مقصد سیمولیشن، مشترکہ متحارب صلاحیتوں کی تربیت اور سول دفاعی مشقوں کا ادراک کرنا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان 11 روز تک جاری مشترکہ عسکری مشقوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس وقت یہ بیان دیا گیا۔ ناظرین گرامی، میکسیکو کے مغربی ساحل پر 3 افراد کو ہلاک کرنے والا سمندری طوفان ہلری اب امریکی ریاست کیلیفورنیا سے آ ٹکرایا ہے، جبکہ تیز آندھی نے درختوں اور بجلی کے تاروں کو گرا دیا۔ 40 لاکھ کی آبادی والے ریاست کے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس میں 25,000 گھروں کی بجلی منقطع ہو چکی ہے۔ ادھر امریکی ریاست واشنگٹن میں حقہ شاپ پر مسلح حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے بیان کے مطابق صبح سویرے سیٹل کے ماؤنٹ بیکر محلے میں ایک بندوق بردار نے حقہ شاپ پر حملہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ حملے میں گولیوں کا نشانہ بننے والے 2 افراد جن کی عمر 22 اور 33 سال تھی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 30 سالہ خاتون اسپتال میں دم توڑ چکی ہے۔ ادھر روس وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین نے ڈرون طیاروں کے ذریعے دارالحکومت ماسکو اور ماسکو کی تنصیبات پر حملے کی کوشش کی ہے۔ وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کیف انتظامیہ نے ڈرون طیارے کی مدد سے ماسکو کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب ماسکو علاقے کی تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ادھر ناظرین گرامی، اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی 4 مکانات کو تباہ کر دیا اور چھاپوں میں 15 افراد کو حراست میں لے لیا۔ صحافی عادل ابو نام نے پریس کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورس کے ہاتھوں تباہ ہونے والے گھروں میں سے 3 رہائشی ہیں اور 1 زیر تعمیر ہے۔ ابو نام نے یہ بھی بتایا کہ علاقے میں 6 مکانات کے مالکان کو انہدام کے نوٹس بنیاد پر بھیجے گئے تھے کہ وہ بغیر لائسنس تعمیر کیے گئے تھے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران نے ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی جاری رکھنے پر دونوں ملکوں کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق دفتر خارجہ طلب کیے گئے ڈینشن اور سویڈش ناظم الامور کو اس حوالے سے ایران کے اعتراضات سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ان مذموم واقعات پر ایران دونوں ملکوں سے احتجاج کرتے ہوئے ان کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کرتا ہے کہ ایسے واقعات کا تسلسل سنگین نتائج کا سبب بن سکتا ہے، جن کی ذمہ داری ڈنمارک اور سویڈن پر عائد ہوگی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات